بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تقریباً 27 رمضان کو ایک نجی اسپتال سے ایک نومولود بچہ جو ہے وہ غائب ہوا۔ اس کے بعد بچہ تھانے پہنچتا ہے۔ تھانے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اغوانی کے ہاتھوں بیچ کر بچے کو جو ہے وہ دفنا دیا گیا، کیونکہ اس کی لاش تھی جو شاپر میں جو بچہ ملا تھا وہ مزید نہیں رہا اور دفنا دیا گیا۔ پولیس کے پاس تحقیقات چل رہی۔ اس کیس کے حوالے سے اپڈیٹ لیں گے۔ عباد عثمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کرائم انجینئر، اور ساتھ ہی عبدالحسیب بھی موجود ہیں۔ پہلے عباد سے ہم تفصیلات لیں گے۔ عباد بتائیں کیا اپڈیٹ ہے اس کیس میں، ابھی تک پیش رفت کیا ہوا؟ دیکھیں وکاس کچھ 27 رمضان سے کچھ عرصہ قبل یہ واقعہ ہوا تھا، کچھ دنوں پہلے ہی، کہ ایک گلبرگ کے علاقے سے بچے کو اغوا کیا گیا، اور اغوا کرنے کے بعد جو ہے وہ نہیں پتہ چل سکا کہ اس کا کیا ہوا ہے، لیکن جو اس کے والدین ہیں ان کی جانب سے فوری کارروائی کی گئی اور پولیس کو جو ہے اطلاع دی گئی بچے کے اغوا کے حوالے سے۔ پولیس نے جو ہے وہ دن رات کوششیں کی، کارروائیاں شروع کی، لیکن اس دن بچے کا نہیں پتہ چل سکا۔ لیکن بہت ہی افسوسناک اس کا جو ہے وہ اینڈ سامنے آیا، کیونکہ جو پولیس کی تفصیلات ہم تک موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق کنول نامی ایک نائٹ شفٹ انچارج تھی، اور کچھ اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ کنول جو ہے وہ اسپتال سے نکال دی گئی تھی، لیکن ڈاکٹر نے اس کو اپنی جگہ پر آلٹرنیٹ کے طور پر جو ہے وہ بلا رکھا تھا آف دی ریکارڈ۔ لیکن جو کنول نامی خاتون تھیں وہ اپنی بہن کے لیے بچے کی خواہش رکھتی تھیں، لڑکے کی، کیونکہ اس بہن کا نام حمیرہ تھا اور 2 بچیاں اس کی تھیں لیکن بیٹا نہیں تھا۔ تو کنول نے حمیرہ کے لیے جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ چوری کروایا، بچے کو اغوا کروایا۔ حمیرہ نے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر وہ بچہ اغوا کیا، اور اغوا کرنے کے بعد اپنے ساتھ لے گئیں۔ لیکن کچھ دن کے بعد یہ دیکھا گیا کہ حمیرہ کو ڈر لگا، اور وہ جو ہے اس کو اپنے ساتھ لے کر تھانے کی جانب جانے لگی کہ اس بچے کو جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن جب وہ تھانے لے کے جانے لگی تو وہاں پر دیکھا کہ لوگوں کا رش ہے، اور اس نے اپنے بچے کو وہیں رکھا، اور وہاں رکھنے کے بعد وہ وہاں سے چلے گئی۔ پولیس کو بچہ ملا، پولیس نے 15 پر اس کی انٹری کرائی، اور بعد میں حمیرہ نے بھی اس کے 15 پہ انٹری کرنے کے بعد یہ کہا کہ میرا بچہ غائب ہوا ہے۔ تو وہ واپس ان کو پولیس کے پاس جانا پڑا، اور انہوں نے موبائل پر بچے کی تصویر دکھائی، جس کے بعد پولیس نے بچے کو ان کے حوالے کر دیا۔ یہ دیکھا گیا کہ حمیرہ کو پہلے ڈر لگا کہ بچہ کہیں پولیس مجھے گرفتار نہ کر لے، لیکن بعد میں اس کو احساس ہوا کہ بچہ میرے پاس نہیں، بچہ مجھے ضروری چاہیے، تو وہ اس نے 15 پہ کال کرنے کے بعد بچہ اپنے پاس لے لیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ دن کے بعد یہ دیکھا گیا کہ کیونکہ خبریں چل چکی تھیں، تو وہ جو فیملی تھی اس بات کا ڈر ان کو موجود تھا کہ اس حوالے سے کافی شور ہو رہا ہے، خبریں جو ہیں وہ میڈیا پہ چل رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہی ہیں۔ تو پولیس نے جو حمیرہ تھی اس کی جانب سے دوبارہ یہ سوچا گیا کہ اس کو پولیس کے ہی حوالے کر دیا جائے۔ جب وہ تھانے جانے لگی تو وہاں پر تھانے کے باہر جو اغوانی بچے ہوتے ہیں، جو کچرا چن رہے ہوتے ہیں، ان کو ایک تھیلے میں جو ہے وہ بچہ اس کے حوالے کیا، اور ساتھ ہی ساتھ 1000 روپے دیا کہ آپ جا کے بچہ پولیس کے حوالے کرتے ہیں، اور وہ وہاں سے چلے گئیں۔ پولیس کی کارروائیاں جاری تھیں۔ پولیس نے شک کی بنیاد پہ لوگوں کو جو ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ اس کی ایکٹیویٹی کیا ہے، اور ایکٹیویٹیز کرتے کرتے تفتیش کرتے کرتے وہ انہوں نے کنول کو گرفتار کیا، اور کنول کے بعد حمیرہ کو اور حمیرہ کی دوست کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا۔ جب پولیس کی جانب سے کارروائیاں کی گئیں اور حمیرہ کو سے پوچھا گیا کہ بھائی بچہ کدھر ہے، تو اس کی جانب سے بتایا گیا کہ بچے کو اغوانی کے ایک حوالے کیا گیا، جو ہے تھانے لے کے گیا تھا، اس کو 1000 روپے بھی دیے تھے۔ کیا وہ تھانے نہیں پہنچا ہے اب تک؟ تو پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ نہیں۔ تو پولیس نے اس بچے کی تلاش شروع کی، اس کی پکٹ لگانا شروع کی کہ بچے کون سے آتے ہیں۔ اس کی انٹیلیجنس معلومات لینے کے بعد اگلے دن ایک اغوانی بچے کو جو ہے وہ پولیس نے حراست میں لیا، جس کا نام تھا بلال۔ بلال کو جب گرفتار کیا تو بلال نے انکشاف کیا، جب خاتون نے ان کو بچہ دیا تھا تو بچہ اندر مردہ حالت میں موجود تھا، اور اس کے پاس 1000 روپے موجود تھے۔ اس نے 1000 روپے رکھ لیے، اور ساتھ ہی بچے کو قریبی KBR قبرستان میں دفنا دیا۔ پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا تھا کہ بلال نے جو اس کو بتایا بچے کی، کیونکہ شناخت وہ حمیرہ سے کروا چکے تھے، اور بلال اغوانی جو کچرا چنتا تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ بچہ جو انہوں نے مجھے دیا تھا وہ میں قبرستان میں دفنا چکا ہوں، کیونکہ وہ زندہ نہیں تھا۔ یہ ایک افسوسناک اس کا اینڈ ہوا ہے اسٹوری کا۔ بہرحال پولیس نے اپنی کارروائی کو جاری رکھتے ہوئے مجسٹریٹ سے جو ہے اس کی قبر کشائی کرائی ہے، کچھ سیمپلس لیے ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ بچہ اسی کا ہے، باقی ابھی تک تفتیش میں یہی پیش رفت ہو سکی ہے وکاس۔ اچھا صرف یہ بتائیے گا کہ آپ نے کورٹ میں اس چیز کو کور کیا تو وہاں سے کیا معلومات آپ تک پہنچی؟ دیکھیں جی، کورٹ میں تو جب یہ کیس ہائی لائٹ ہوا تھا تو پھر پولیس نے ابتدائی طور پر جو وہاں پر اسٹاف تھا، ہاسپٹل اسٹاف، ان کو گرفتار کیا۔
لیکن بہت جلد ہی جو ہے وہ اصل ملزمان کو گرفتار کر لیا تھا. 3 اس میں اہم ملزمان تھے. ڈاکٹر جو تھی وہ کمل، ان کی بہن حمیرہ اور ایک نرس تھی بشرا. اس پورے معاملے پر ان کو جب شامل تفتیش کیا گیا تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، لیکن ایک ایسا پہلو بھی سامنے آیا جو کہ شاید اگر اس کو دیکھ لیا جاتا، پہلے ایڈریس کر لیا جاتا تو شاید وہ بچہ جو ہے وہ بچ سکتا تھا. جو ملزمان ہیں انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ وہ جب گھر جانے کے بعد ڈر گئے تھے، تو ڈرنے کے بعد انہوں نے وہ بچے کو تھانہ مدینہ کالونی بلدیہ کا ہے وہاں پر پولیس کے حوالے کرنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے جو ہے وہ اس بچے کو ریسیو کرنے سے انکار کر دیا اور ان کو یہ کہا کہ آپ یہ بچے کو نومولود بچہ جو تھا اس کو آپ عیدی یا کسی دوسرے رفائی ادارے میں آپ جا کے دیکھیں. جب یہ بات عدالت میں آئی تھی تو عدالت نے SHO مدینہ کالونی کو بھی جو ہے وہ شامل تفتیش کرنے کا حکم دیا تھا. پھر یہ معاملہ بہرحال چلتا رہا. اب سیمپلز کلیکٹ کر لیے گئے ہیں، اس سے شناخت ہو جائے گی. لیکن ایک نقطہ جو سب سے اہم ہے، شاید اس پر پہلے بات کرنی چاہیے تھی کہ ہمارے یہاں ابھی بھی اس دور میں بھی جو ہے وہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کے لیے جو ہے وہ بیٹے کی پیدائش یا وارث کی پیدائش یا اس کی موجودگی جو ہے وہ اتنی ضروری ہے کہ اس کے لیے وہ ہر حد تک گزرنے کے لیے تیار ہیں اور کسی بھی طرح کے اقدامات سے جو ہے وہ لوگ گریز نہیں کرتے. اور صرف اس وجہ سے کہ کوئی کسی طریقے سے ان کے پاس جو ہے وہ وارث آ جائے یا کم سے کم کوئی ایسا وارث ہو جس کو وہ دنیا کے سامنے دکھا سکیں، بچے کے طور پہ جو ہے وہ پروڈیوس کروا سکیں. جب یہ حمیرہ جو ہے وہ بچے کو لے کر گھر گئی تھی تو گھر والوں کی طرف سے بھی ریزسٹنس آئی تھی اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ پھر پوری فیملی جو ہے وہ پینک کر گئی اور پہلے وہ پولیس کے پاس گئے. پولیس نے بچے کو وصول کرنے سے یا پولیس نے بچے کے اوپر کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے سے انکار کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ بچہ جب برآمد ہوا تو اس وقت تک اس کی بچے کا انتقال ہو چکا تھا اور شاید وہ ہمارے ماحول کی سختیاں جو ہیں وہ چھوٹی سی جان جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا. حسیب نے جس طرح اختتام میں کہا کہ بیٹے کی پیدائش کے لیے ہم اس حد تک چلے گئے کہ ایک بچے کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو گئی. پولیس کی کارکردگی پر بھی بات کی اور عباد عثمانی نے پوری کہانی سنائی کہ ہوا کیا تھا. ہم مختصر یہ کہ ابھی مقدمہ جو ہے وہ اس کا اختتام نہیں ہوا. دیکھتے یہ ہیں کہ اس کا اختتام میں کیا نتیجہ نکلتا ہے. جو بھی ہوگا آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. پیج لائک نہیں کیا تو پیج لائک کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اچھی لگی معلومات تو شیئر ضرور کیجیے گا.